کی اجازت چاہتا ہے. اور عائشہ کو جتا دیا کہ حضرت فاروق اعظم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ آپ سے اجازت طلب کروں. حضرت عائشہ پہلے ہی فارغ ہو چکی تھی. حضرت عائشہ نے اجازت دی. پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم کو جگہ عطا فرمائی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے دو ہی خوش نصیب جو سارے روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد ان سے زیادہ کوئی اور سعید اور ان سے زیادہ کوئی افضل انسان نہیں ہو سکتا، وہ وہاں پر آرام فرمائے. اللہ. تو یہ بیچ میں بات آ گئی. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ لما سئل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنت فی من حملہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم کو نیزہ لگا تو میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت کو اٹھا کر لے گئے تھے یہاں تک کہ ان کے گھر میں داخل کیا. تو مجھ سے کہا کہ اے بھتیجے ذرا دیکھو کہ کس نے مجھے مارا ہے اور میرے علاوہ اور کن لوگوں کو زخم لگے ہیں. فذهبت، تو کہتے میں گیا دیکھنے کے لیے. فجئت لاخبرہ، تو میں آیا آپ کو بتانے کے لیے ساری صورتحال. تو آ کر دیکھا کہ اذا البیت ملعان، کہ سارا گھر بھرا ہوا ہے آدمیوں سے. فکرہت ان اتخطی رقابہ، تو جب میں نے دیکھا سارا گھر بھرا ہوا ہے تو میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے کہ میں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جاؤں حضرت عمر تک اور ان کو جا کر بتاؤں، کیونکہ گردنیں پھلانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی لیے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لائے ہیں کہ مجلس کے آداب بیان کر رہا ہے نا، تو مجلس کے آداب میں یہ بات ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ ناجائز. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جمعہ کے دن جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت میں ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صاحب کو کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے اسی وقت ان کو تنبیہ فرمائی. فرمایا اجلس فقط آزئی، بیٹھو، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. تو گردنیں پھلانگ کر بلا وجہ بے عذر آگے بڑھنا، کوئی شدید مجبوری ہو تو بات دوسری، لیکن عام حالات میں آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور لوگوں کو گردنیں نہ پھلانگے. بار بار میں اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ دیکھو صف اول کی کتنی فضیلت ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر لوگوں کو صف اول کی فضیلت پتہ چل جائے تو لوگ گھٹنوں کے بل بھی اگر آنا پڑے تو لوگ گھٹنوں کے بل آئیں صف اول کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے. اتنی فضیلت آپ نے بیان فرمائی. لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے میں اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینی پڑے، کیا کہ گردن پھلانگ کے جانا پڑے، تو فرمایا کہ یہ منع ہے، گردن پھلانگ کے نہیں جاؤ. حالانکہ اگر کوئی آدمی ہمارے گردن پہ سے پھلانگ کے چلا جاتا ہے تو معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بہت ناقابل برداشت تکلیف تو نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس معمولی تکلیف کی خاطر بھی یہ گوارا نہیں فرمایا کہ آگے چلے جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن عباس کے نے یہ حکم سنا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گردنیں پھلانگ کر آگے جانا یہ جائز نہیں ہے. تو حالانکہ حضرت فاروق اعظم نے خود بھیجا تھا حالات کی تحقیق کے لیے، لیکن جب واپس آئے دیکھا کہ کمرہ بھرا ہوا ہے تو گردنیں پھلانگ کر جانا مناسب نہیں سمجھا. اور کہتے ہیں وکنت حدیث السن، میں تھا بھی نا عمر، کم عمر تھا، تو بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے جاتے ہوئے مجھے برا لگا. فجلست، تو میں بیٹھ گیا وہیں پر، یعنی حضرت عمر تک آگے جانے کے بجائے وہاں پر بیٹھ گیا کہ جب کہیں موقع ملے گا تو آگے بڑھ کر کوئی بات کہوں گا. اور حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ کان یامر اذا ارسل احدا بالحاجۃ ان یخبرہ بها، تو حضرت عمر کی عادت یہ تھی کہ جب کسی شخص کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے
تو اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ وہ آ کر اس کا جواب دے، جو بھی جواب ہے وہ جواب دے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجا جائے تو جلد از جلد آ کر وہ بتائے کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکلا، تاکہ دوسرے آدمی کو انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ کشمکش بتا رہے ہیں اپنی، کہ ایک طرف یہ بات تھی کہ حضرت فاروق اعظم انتظار میں ہوں گے، لہذا ان کو جلدی جا کر بتانا چاہیے مجھے جو جس کام کے لیے بھیجا تھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر جاؤں تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑیں گی اور اس میں لوگوں کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس کشمکش بتا رہے ہیں، اس کشمکش میں تھا۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم نے کپڑا ڈھکا ہوا ہے، اپنے اوپر کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت کعب مشہور صحابی ہیں، وہ تشریف لے آئے اور وہ میرے پاس آ گئے۔ وہ بھی حضرت فاروق اعظم کی عیادت کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے بھی دیکھا کہ آگے جانے کی جگہ نہیں ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گردن پھلانگ کر جانا مشکل ہے۔ تو مجھ سے آ کر وہ کہنے لگے، حضرت کعب، کہ ابن عباس، اگر امیر المومنین اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے، یعنی ہماری دعائیں تو پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لیکن امیر المومنین اگر دعا کر لے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید زندگی عطا فرمائے اور ان کو باقی رکھے، یہاں تک کہ ابھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو ابھی ان کے کرنے کے باقی معلوم ہوتے ہیں، فلاں کام کر لیں، وہ کام ذکر کیے۔ اور پھر کہا کہ بہت سے منافقین ابھی باقی ہیں ہماری صفوں میں، اور وہ منافقین جو ہیں وہ کسی وقت بھی فتنہ پھیلا سکتے ہیں۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیبت اور ان کے روب کی وجہ سے منافقین کو ابھی کارروائیاں کرنے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن اگر وہ زندہ رہ گئے منافقین اور فاروق اعظم چلے گئے تو وہ سازشوں کے جال بچھائیں گے اور نہ جانے عالم اسلام میں کیا فتنہ برپا کریں گے۔ لہذا اس وقت عالم اسلام کو حضرت فاروق اعظم کی ضرورت ہے، تو ان سے اگر انہی سے درخواست کی جائے کہ وہ خود دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید زندگی عطا فرما دے، یہاں تک کہ ان منافقین کا خاتمہ ہو جائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تمام فتنوں کے لیے ایک زبردست پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ کوئی منافق اور کوئی بڑا سازشی عالم اسلام کے خلاف سازش کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا حضرت فاروق اعظم کے روب اور ان کی محبت کی وجہ سے۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں میں اپنا رازدار بنایا تھا۔ ایک تو منافقین کی فہرست دے دی تھی ان کو، حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دیا تھا کہ کون کون لوگ منافقین ہیں، اور کسی کو نہیں بتایا، حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا۔ اور دوسرے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار بنایا تھا آنے والے فتنوں کے مقابلے میں، کہ میرے حضور کے بعد جو فتنے آنے والے ہیں امت پر ان کی خبریں دے دی تھی، خبر بتا دی تھی حذیفہ بن یمان کو کہ کیسے کیسے فتنے آئیں گے اس امت مسلمہ کے اوپر۔ تو ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ سے کہا کہ اے حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے بارے میں کیا فرمایا، فتنے کے بارے میں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے پہلے جواب یہ دیا کہ فتنے سے مراد، یعنی وہ انہوں نے پہلے یہ مطلب سمجھا حضرت عمر کے قول کا کہ انسان جو بھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے کسی وقت، یہ اس کے لیے فتنہ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی فتنہ یعنی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ
کہ وہ کوئی نیک عمل شروع کر دے، اس کے بعد نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ دے، تو یہ چیزیں جو ہیں نیک اعمال وہ اس فتنے کا کفارہ بن جائیں گی۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ گناہ صغیرہ انسان سے ہو جائے کوئی تو کوئی بھی نیک عمل کر لے گا، معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں تم سے اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا اس امت کے اوپر، سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا، اس فتنے کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس پر حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کیا کام، آپ کو اس فتنے سے کیا تعلق؟ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک دروازہ بند ہے، ایک دروازہ بند ہے۔ ظاہر وہ بات جو ابو حذیفہ فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہی ہوگی، تو مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو فتنوں کے لیے آڑ بنایا ہے کہ جب تک فاروق اعظم دنیا میں موجود ہیں امت مسلمہ کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا حضرت حذیفہ نے کہ اس کے اور آپ کے درمیان جو دروازہ بند ہے اور جب تک آپ موجود ہیں کوئی فتنہ داخل نہیں ہو سکتا عالم اسلام کے اندر۔ اور کیسے داخل ہوتا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس راستے پر عمر سفر کر رہے ہوں، جس راستے پر عمر چل رہے ہوں، شیطان اس راستے پر نہیں جاتا، وہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آڑ بنایا ہوا تھا فتنوں سے۔ تو کہا کہ یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے آپ کے اور فتنوں کے درمیان، وہ بند ہے دروازہ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا کہ وہ دروازہ جو بند ہے یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ وہ دروازہ جو بند ہے وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ وہ توڑا جائے گا۔ اشارہ تھا اس بات کا، فاروق اعظم اشارہ اس بات کی طرف کر رہے تھے کہ دروازہ تو وہ خود ہے، اب یہ دروازہ کھلے گا یعنی طبعی موت واقع ہوگی یا یہ کہ کوئی زبردستی آ کر توڑے گا، شہادت ہوگی؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ توڑا جائے گا، جس سے اشارہ تھا کہ یہ شہید ہوں گے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو فتنوں کے لیے آڑ بنایا ہوا تھا حضرت فاروق اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس واسطے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ فاروق اعظم خود دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے کچھ اور دن کی زندگی عطا فرما دیجئے کہ فلاں فلاں کام کر لے اور منافقین کو ختم کر جائے، وہ منافقین جو بعد میں کہیں فتنے برپا کریں گے۔ چنانچہ ہوا یہی، فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان کا خلافت آیا، چند سال عافیت کے گزرے، اس عرصے میں منافقین نے سازشوں کے جال تیار کیے اور فتنوں کا ایک دروازہ کھل گیا۔ تو حضرت کعب محسوس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا فتنے پیش آنے والے ہیں، اس واسطے خود دعا کر لیں۔ تو حضرت کعب نے مجھ سے کہا ہے ابن عباس اگر حضرت امیر المومنین یہ دعا کر لیں تو بڑا اچھا ہو۔ تو میں نے کہا حضرت کعب سے کہ کیا میں آپ کی یہ بات پہنچا دوں حضرت امیر المومنین تک، حضرت عمر تک، کہ آپ کی یہ خواہش ہے یہ پہنچا دوں؟ تو حضرت کعب نے کہا میں نے کہا ہی اس لیے ہے تاکہ تم پہنچا دو یہ بات حضرت فاروق اعظم تک ہماری یہ خواہش۔ تو اب جب کہ انہوں نے کہا کہ پہنچا دو تو کہتے فتشجعت، مجھے ہمت ہو گئی۔ ہمت کیا ہو گئی کہ پہلے تو کمرہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، گدے نے پھلانگ کر آگے جانا مجھے بھاری لگ رہا تھا اور اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں نوعمر آدمی، کم سن آدمی اور بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر حضرت عمر کے پاس جاؤں۔ لیکن جب حضرت کعب نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جا کر کہو تو اب مجھے ہمت ہو گئی اور اب میں نے سوچا کہ اب گردنیں پھلانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گردنیں پھلانگ کر بھی جانا پڑے تو جائز ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے ہمت ہو گئی، فقمت، میں کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا حضرت عمر تک پہنچا۔
حتی جلست عند رأسہ، یہاں تک کہ فاروق اعظم کے سر کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون لوگ اس حملے میں متاثر ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو میں وہ معلومات کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ اصاب معاک قضا 13 کہ 13 حضرات وہ ہیں جو آپ ہی کی طرح زخمی ہوئے، ویسا ہی نیزہ جیسا آپ کو لگا ہے 13 افراد کو لگا ہے۔ اور وَأَصَابَ قُلَيْبٌ الْجَزَّارُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمِحْرَابِ، اور ایک صحابی ہے قلیب الجزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ محراث کے پاس وضو کر رہے تھے۔ یہ محراث ایک چھوٹا سا حوض ہوتا تھا جہاں پر کے لوگ جس میں وضو کیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں اس کے قریب کوئی یہ جگہ بنی ہوئی ہوگی جہاں ایسا ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں آج کل ٹب ہوتا ہے، اس طرح کا ایک مٹی کا بنا ہوا ایک حوض جیسا ہوتا تھا۔ تو اس میں حضرت قلیب جزار رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے، تو ان کو بھی اس نیزہ لگا اور وہ بھی شہید ہوئے۔ تو 13 آدمی انہوں نے بتایا کہ آپ جیسے زخمی ہوئے، ان میں سے روایات میں آتا ہے کہ 7 افراد شہید ہو گئے تھے بعد میں، اور کل لوگ جن لوگوں کے زخم آئے تھے وہ غالباً 17 کی تعداد شاید آتی ہے۔ تو پہلے میں نے ان کو یہ بات بتا دی حضرت عمر کو، جس کام کے لیے انہیں بھیجا تھا کہ جا کے بتایا جائے کون لوگ مزید متاثر ہوئے ہیں، میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت کعب کی بات کی اور کہا کہ حضرت کعب اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر دعا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی سے کہ آپ کی زندگی میں مزید اضافہ ہو جائے اور آپ کچھ اور دن موقع مل جائے امت کو آپ سے فائدہ اٹھانے کا اور یہ فتنے ختم ہو جائے تو بڑی مہربانی ہو، آپ یہ دعا کر دیں۔ تو اب حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ادعو کعبا، کہ اچھا حضرت کعب کو بلا لو میرے پاس، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو ذرا میرے پاس بلا لو۔ اللہ، فدعی، حضرت کعب کو بلایا گیا، وہ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے بلایا تو آگے آ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا ما تقول، ہاں بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ اقول کذا و کذا، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے، آپ کی دعا اس حالت میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے قبول ہوگی، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں مزید اضافہ فرما دے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچ جائے۔ تو اس پر فاروق اعظم نے فرمایا لا واللہ لا ادعو، نہیں اللہ کی قسم میں یہ دعا نہیں کروں، میں یہ دعا نہیں کروں۔ ولیکن شقی عمر ان لم یغفر اللہ لہ، لیکن اگر اللہ نے عمر کی مغفرت نہ فرمائی تو وہ بڑا بد نصیب ہوگا۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ دعا میں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے پتا نہیں کہ اگر مزید زندگی ملی تو اس مزید زندگی میں کیا اعمال مجھ سے سرزد ہوں گے اور کیا کام میں کر پاؤں گا کیا نہیں کر پاؤں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے زندگی مزید مل جائے، اللہ تعالیٰ مزید مہلت عطا فرما دے اور مزید مہلت کے اندر میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکوں اور مغفرت میری نہ ہو پائے۔ اس وقت تو مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرما رہے ہیں، میں اگر مروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کی موت مروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے، اور شہید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، بڑے وعدے ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، مغفرت کی بڑی امید ہے، لیکن اگر میں مزید زندہ رہوں تو پتہ نہیں کہ پھر کیا کام میں کر پاؤں کیا نہ کر پاؤں، اور پھر بالآخر میں کس طرح میری موت واقع ہو، پھر مجھے شہادت کا درجہ ملے کہ نہ ملے،
اس واسطے میں یہ دعا نہیں کرتا۔ اللہ ارے ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مقام اور عظمت کو کون انسان تصور کر سکتا ہے کہ سب کچھ سنا ہوا ہے، بشارتیں سنی ہوئی ہے جنت کی سب کچھ، لیکن یہ خشیت اس وقت بھی ہے کہ اگر اور زندگی مل گئی تو زندگی میں پتہ نہیں، ہو سکتا تو آپ نے بشارتیں دی تھی میرے اس وقت کے اعمال کی بنا پر، پتہ نہیں بعد میں کیا اعمال سرزد ہو اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ شہادت کا مرتبہ ملے کہ نہ ملے، اس واسطے میں یہ دعا نہیں کرتا۔ اور در حقیقت یہ سنت تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ فرمائی اور اسی کی تلقین فرمائی کہ اللہم ان کنت تعلم ان الحیات اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ نہ یہ دعا فرمائی کہ مجھے زندہ رکھ، نہ یہ دعا فرمائی کہ مجھے موت عطا فرما، دعا یہ فرمائی کہ اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب وفات میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے وفات عطا فرما، موت عطا فرما۔ اور ساتھ میں یہ بھی دعا فرمائی کہ اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون، کہ اللہ جب کسی قوم سے آپ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے فتنہ آنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، یہ دعا فرمائی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرنے سے انکار کیا کہ میں یہ دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے فیصلہ کیا، فیصلہ میرے حق میں بہتر سمجھا ہے وہ کر دیا، اب میں اس معاملے میں اور کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو صحت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ صحت کی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ والحسن الخلق۔ صحت کی دعا کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر دعا کرنا کہ میں اپنی زندگی میں فلاں کام کروں اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں امت کے لیے ایک ناگزیر شخص ہوں اور عالم اسلام کے لیے ایک ضرورت ہوں، یہ سوچ کر دعا کرنا یہ حضرت فاروق اعظم نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ایک طرح سے اپنی بارے میں ایک خوشگمانی ہوتی اور اس میں عجب کا بھی اندیشہ تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی عمر کی درازی کی دعا اس لیے کرانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے اور فتنوں سے امت مسلمہ محفوظ رہے، تو اس میں اپنے بارے میں بھی ایک عجب پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس واسطے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کرنے سے بظاہر اس وجہ سے انکار فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اور حقیقت بات تو وہی تھی جو میں نے عرض کیا کہ دونوں خواہشیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بیک وقت پورا فرمانا مقدر تھا کہ مدینے میں بھی وفات ہو اور شہادت کا درجہ بھی نصیب ہو۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو روایت فرمائی ہے، تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آداب مجلس بیان فرما رہے ہیں امام بخاری، اس کے ذیل میں لائے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنا، اس کی ممانعت اور اس کا اہتمام۔ پھر اسی سیاق میں ایک روایت اور ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس طرح آیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ارد گرد پہلے سے، تو آنے والا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے لگا، لوگوں نے اس کو روکا تو گردنیں پھلانگ کر آگے جا رہا تھا، لوگوں نے کہا بھئی یہ مناسب نہیں ہے، لیکن جب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اترکو الرجل، چھوڑ دو، آنے دو اس کو، مقصد یہ تھا کہ اب جو تکلیف اس نے پہنچانی تھی وہ تو پہنچا دی، غلط کام جو کرنا تھا وہ کر دیا،
اب مناسب یہ ہے کہ یہ آ جائے میرے پاس تو میں اس کو دین کا مسئلہ بتاؤں اور اس کو سمجھاؤں. تو وہ آیا، حضور بیٹھتے ہی کہنے لگا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدیث یہ سنائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور مہاجر وہ ہے کہ من حجر ما نهى الله عنه. مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. یعنی حقیقی معنی میں مہاجر وہ ہے. مہاجر اصل میں کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو. ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا. تو جو اپنا وطن چھوڑ کر جائے اللہ کے لیے اس کو مہاجر کہتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا وطن چھوڑ دیا. حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی اور گناہ کے کاموں کو چھوڑے. اور حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. یہ ارشاد جو ہے جیسا پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے احکام معاشرت کی اصل الاصول ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم سلمنی وسلم الناس منی. عجیب دعا فرماتے تھے گھر سے نکلتے وقت، اے اللہ مجھے بھی سلامتی کے ساتھ رکھیے اور مجھ سے دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ رکھیے. یعنی دوسرے لوگوں سے نہ مجھے تکلیف پہنچے اور نہ میری ذات سے کسی اور کو تکلیف پہنچے. اللہم سلمنی وسلم الناس منی. یہ دعا حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے اور بڑی عجیب دعا ہے. اور عربی میں مانگ لے تو اور بھی اچھا، ورنہ اردو میں مانگ لیا کرے ہر وقت گھر سے نکلتے وقت اللہم سلمنی وسلم الناس منی. اللہ مجھے محفوظ رکھیے اور مجھ سے دوسرے لوگوں کو سلامتی میں رکھیے کہ مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا امان المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم انك سألتنا من انفسنا ما لا نملكه الا بك فاعطنا منها ما يرضيك عنا يا ارحم الراحمين. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا. اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما.
اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین ہمیں معصیتوں سے اور گناہوں سے اور تمام منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی بچا لے، ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کو بھی بچا لے۔ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم بے ہمت ہے، ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین نفس و شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ماحول کی ظلمتوں سے ہماری حفاظت فرما، تاریکیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ایمان اور عمل صالح کو ہمارے قلوب کے اندر محبوب فرما دے۔ اے اللہ کفر کو، فسق کو، معصیتوں کو ہمارے نگاہوں میں مبغوض فرما دے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من الراشدین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نستعینک، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان، ای میل ishaq@dgcom.net.pk، فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔